باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم سورہ نور کے 12ویں آیت پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 11ویں آیت پڑھی تھی جس میں تہمت لگانے والوں کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں میں سے ہی رہے ہیں، وہ کافر نہیں ہوئے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اس میں تہمت لگی ہے یہ مسلمانوں کے لیے اس میں خیر ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ خیر کس اعتبار سے وہ پہلو میں نے بتا دیا تھا۔ آج یہاں سے ہم ان تمام باتوں کے بعد کچھ باتیں پڑھ رہے ہیں یہاں سے کہ جب ایسے حالات بنے کہ کسی مسلمان پر تہمت لگ جائے تو اس صورت میں دوسرے مسلمان کو کیا کرنا ہے، اس کو ہم آج یہاں سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لولا اذ سمعتموہ، اے مسلمانوں لولا کیوں نہیں، اذ سمعتموہ جب تم نے اس کو سنا، کس کو؟ جو تہمت لگا ہے، جو حضرت عائشہ پر تہمت لگا تھا، اس کو جب تم نے سنا، کیا کیوں نہیں؟ ظن المؤمنون، لولا ظن المؤمنون اصل میں یہ ہے، ہاں آگے پیچھے ہے، یہ لولا ظن المؤمنون کیوں نہیں گمان کیا مومنوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم خیرا اپنے بارے میں بھلائی کا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تم نے اس کو سنا اور جب تم نے اس کو سن لیا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایسے ایسے باتیں کہی جا رہی ہے، تو تم نے مومن، یعنی جو تم مومن مرد ہو اور جو تم مومن عورتیں ہو، تم نے اپنے بارے میں کیوں تم نے بھلائی کا نہیں گمان کیا؟ اپنے بارے میں مطلب یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں۔ یہ میں نے سورہ حجرات میں بھی بتایا تھا کہ وہاں بھی انفسہم یعنی ولا تنابزوا بالالقاب، اس سے پہلے جو آیت ہے کہ اس میں کیا ہے، تم ایک دوسرے کو کیا نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت نہ کرو، ولا تلمزوا انفسکم۔ تو اسی طریقے سے قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ کوئی اپنے آپ کو قتل کرتا ہے کیا؟ کوئی بیوقوف ہے وہ؟ نہیں، بلکہ مراد کیا وہاں سے اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد اپنے بھائیوں کو قتل مت کرو۔ اسی طریقے سے وہاں ملامت سے مراد اپنے بھائیوں کو ملامت مت کرو۔ تو اسی طریقے سے بِأَنفُسِهِمْ خیر، اپنے بارے میں بھلائی کا کیوں گمان نہیں کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، اپنے مسلمان بہن کے بارے میں اچھائی کا کیوں گمان نہیں کیا؟ سب کو کہنا چاہیے تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور وہ کہتے هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے، یہ تو سفید جھوٹ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے ایسی بات ایسے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تمام مسلمان سے حضرت عائشہ کی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر ایک مسلمان، یہ معاشرے کے لیے ہمیں ایک سبق دیا گیا کہ جب بھی کبھی معاشرے میں ایسا کہیں مسئلہ پڑ جائے، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات پھیل جائے کہ فلاں مسلمان ایسا، جب تک اس کی صحیح حقیقت تک نہ پہنچ سکے، صحیح گواہ نہ موجود ہو، تب تک اس کے بارے میں ہمیں کوئی برا گمان نہیں رکھنا اپنے دل میں۔ ہم یہی سوچے کہ شاید یہ غلط فہمی ہے، غلط افواہیں ہیں، تو یہی خیال رکھنا ہے۔ یہ یہاں سے ایک مسلمانوں کو ایک ہاتھ میں کیا دیا ہے، معاشرے کو سدھارنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ تو اب اس میں یہ چیز ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود تھے، ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق جو تمام انبیاء کے بعد تمام امت پر جو سب سے بڑے کیا ہے، افضل ہے تمام انبیاء کے بعد، تو وہ بھی وہیں موجود تھے۔ تو انہوں نے کیوں ایسا نہیں تردید کی؟ یعنی انہوں نے سیدھا کیوں نہیں کہی جھوٹ ہے؟ ان سے بھی وہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، انہوں نے کیوں نہیں کہا سر؟ تو اس کا جواب، دو جواب ہے اس کے۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے بعد میں اتری ہے۔ یہ جو تردید کا، جب بھی کسی مسلمان پر کوئی جھوٹا بہتان لگ جائے، تہمت لگ جائے، تو اس میں سیدھا انکار کر دو، سیدھے کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ یہ کب نازل ہوئی ہے؟ بعد میں نازل ہوئی ہے، اس بنا پر انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں بیٹی یا بیوی پر جب تہمت لگتا ہے تو اس میں اگر شوہر اور یا والد بیٹی یا اپنی بیوی کا جب وہ کیا کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور اگر اپنی بیٹی کے کوئی حمایت کرے گا تو کہے گا یہ تو باپ جو ہے، یہ ایسے اپنے باپ ہی یہ تو ہے، اپنی بیٹی کی تو حمایت کرنی ہے، چاہے گناہ کرے نہ کرے، میں منہ کھولے تب بھی برا، نہ کھولے تب بھی برا حضرت۔ اور اسی طریقے سے شوہر اگر بیوی کی حمایت کرے تو کہیں گے یہ تو شوہر کے دماغ میں عقل ہی مت گئی ہے، عقل ہی مار گئی ہے، اس کے عقل پر پردہ پڑ گیا، اپنی بیوی کی برائی نظر نہیں آتی، ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں۔ تو
جب بھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو بیوی شوہر اور باپ جو ہے حمایت نہیں کر پاتے، اگر کرتے بھی ہیں تو تب بھی برا کہتے ہیں لوگ، اور اگر نہیں کرتے ہیں تب بھی برا، تو اس لیے بہتری کہ خاموشی رہے۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق بولے نہیں، لیکن بولے ہیں، ایسا نہیں کہ انہوں نے سیدھے ہی اس کو مان لیا ہو، نہیں، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ خطبہ پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بھلائی کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی ہے، یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، ان کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ جو ہے پاک دامن ہے، ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئی اور جب حضرت ام رومان یعنی ان کی والدہ کو کہا ایسے ایسی بات ہے، آپ کو بھی ایسے یقین ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب کسی کی کچھ بہت ساری بیویاں ہوتی ہیں اور جب کوئی ان میں سے کوئی چہتی ہوتی ہیں اپنے شوہر کے پسندیدہ ہوتی ہیں تو اس میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو باتیں بنتی رہتی ہیں، سوکنے جب بہت ساری ہوتی ہیں تو باتیں بنتی ہیں، اس میں کوئی وہ زیادہ اپنے دل میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں دیکھو حضرت عائشہ کی انہوں نے تردید یعنی حضرت عائشہ کی تصدیق کی، انہوں نے حضرت عائشہ پاک دامن اس کی وہ بات مانی ہے حضرت ام رومان نے، انہوں نے بھی اس بات کو نہیں مانا جو تہمت لگائی تھی، اس بات کو انہوں نے بھی نہیں مانا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یہی خیال کرنا چاہیے، جب بھی کسی پر تہمت لگے کہ یہ جھوٹ ہے سیدھے انکار کر دے جب تک کوئی گواہ نہ لگ سکے۔ صحیح لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کہ پھر اس کے بعد کیا فرمایا، کیوں نہیں لائے یہ لوگ، کیوں نہیں لائے علیہ اس بات پر، باربعۃ شہداء 4 گواہ کیوں نہیں لائے، جب نہیں لا سکے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا تو جب یہ نہیں لائے بالشہداء گواہ کو فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک جھوٹے مطلب یعنی یہ قانون کے مطابق یہ جو ہے کیا ہے، جھوٹے ہیں، یہ سچے نہیں ہے۔ تو یہاں بھی دیکھو اب تہمت کے لیے بتا دی کہ 4 گواہ لانا ضروری ہے، اگر 4 گواہ نہیں ہے ان کے پاس تو یہ یقیناً ہی جھوٹے ہیں، تو ان کو قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی اور حد قذف یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے جو اس میں مبتلا تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اس میں کہ ہو سکتا ہے جو تہمت لگا رہا ہے وہ سچا ہو، ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے یار وہ بار بار یوں ہی کوئی جھوٹا تہمت لگا دے، ہو سکتا ہے کیا، مطلب جو بھی تہمت لگاتا ہے اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ سچ کہہ رہا ہو، گواہ نہیں لا پا رہا، لیکن تو اس میں تو یہ اس کے لیے ظلم ہو جائے گا تہمت لگانے والے پر، تو اس نے تو سچ دیکھا، وہ اس کو کوئی جھوٹا کہیں گے، وہ تو سچا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو تہمت لگانے والے کے لیے 4 گواہ لانے کی شرط اس لیے لگائی گئی، دیکھو اگر وہ نہیں لائے گا ٹھیک ہے نا تو ہر جگہ وہ تہمت لگاتا رہے گا، کبھی سچ بھی ہو سکتا ہے کبھی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اسی طریقے سے جب جھوٹ ہوگا تو بغیر کسی جرم کے کسی پر کیا لگ جائیں گے، حد لگ جائیں گے، تو یہ ظلم اس پر ہو جائے گا۔ تو اب رہی بات اس پر کیا ہوگا، یہ تو جھوٹا نہیں ہے نا، تو اس کے لیے یہ کہا گیا یہ تو خاموش رہ سکتا تھا نا، اس کو کیوں چٹی پڑی ہے بولنے کی، یہ تو خاموش رہ سکتا ہے، منہ کیوں کھولا اس نے، جب گواہ نہیں ہے تو منہ مت کھولے، جب گواہ ہوں گے تبھی کیا کرے وہ منہ کھولے۔ تو اگر یہ جھوٹا نہیں ہے سچا ہے پھر بھی اس کے خلاف اس کو حد قذف لگائے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ظلم نہیں ہے، کیوں، اس لیے کہ جب قاضی جب فیصلہ کرے گا وہ ظاہر پر فیصلہ کرے گا، وہ تھوڑی نہ دیکھے کہ یہ کون سچا ہے کون کیا ہے، مثال کے طور پر جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو گواہ لانے پڑتے ہیں، اب قاضی تھوڑی نہ تلاش کر کے سچے گواہ ہیں، ہو سکتے جھوٹے گواہ لے آئے، اسی طریقے سے قسم پر وہ کیا کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، مدعا علیہ جب جس پر دعویٰ کیا گیا وہ جب وہ قسم جھوٹی قسم بھی تو کھا سکتا ہے نا، تو قاضی جو فیصلہ کرتا ہے ظاہر پر فیصلہ کرے گا، وہ یہ نہیں دیکھا کہ کون سچا ہے کون کیا ہے، اب اس کی تلاش کون کرے گا یار، یہ پوری تلاش کرتے رہے گا فلاں بندہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اتنی تلاشیں کون کرتا ہے۔ تو جب فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس ظاہر پر ہوتے ہیں، اس بنا پر یہاں بھی یہ کہا گیا کہ جو لوگ ہیں اگر 4 گواہ نہیں لا پائے تو یہ کیا ہے، جھوٹے ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی قانون کے نزدیک یہ جھوٹے، ان کو اب حد قذف لگیں گے، اس پہ کوئی دوسری کوئی دو رائے مانی نہیں جائے گی کہ یہ ظلم ہے، یہ اس پر زیادتی ہو رہی ہے، بات نہیں مانی جائے گی، کیوں، ان کے پاس یہ حق تھا کہ نہ بولے، ان کے پاس یہ کیا تھا حق تھا، اگر یہ سچے بھی ہوتے تو یہ نہیں بول سکتے تھے، پھر بھی منہ کھولا انہوں نے گواہ کے بغیر، تو اس لیے ان کو سزا دی جائے گی اور ان کو اب ان کی دوسری کوئی بات مانی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی پر بغیر گواہ کے تہمت لگانے سے ہمیں بچائے اور تمام مسلمانوں کے بارے میں ہمیں اچھائی کا اور بھلائی کا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔